السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آل و مکتب بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کے سامنے آج قرآن پاک کی سورۃ مائدہ کا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ توجہ سے اور غور سے سنیں گے اور لائک کریں گے اور سبسکرائب کریں گے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو ناظرین، اب میں نے سابقہ پہلے درس پیش کیا تھا جس میں حابیل اور قابیل کا ذکر کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا۔ ان کے بابت بتایا تھا کہ پہلے سورۃ بقرہ میں بھی بنی اسرائیل کے برے کام بہت سے بیان کیے گئے تھے اور وہ اپنے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے اور لڑ بھیڑ کر اپنے آدمیوں کو وطن سے باہر دھکیل دیتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ سنا کر سمجھایا جاتا ہے کہ بے گناہ کو اپنی غرض کے لیے قتل کرنا اور فساد پھیلانا بری بات ہے، جیسے جہاد سے انکار کرنا بھی بری بات ہے۔ یہ سابقہ آیات میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ اللہ کی نافرمانی اور اس کا مقابلہ ہے اور اس کی سخت سزا بہت سخت ہے۔ تو ناظرین، اب میں انہی کے بارے میں تھوڑا سا اور حوالہ دیتی ہوں جو ذرا غور سے سنیں۔ بے گناہ کے قتل کا نتیجہ یہاں پہ انجام دیا ہے، تو یہ ہے کہ ارشاد ہے کہ ان کو حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنائیں تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے کہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک بے گناہ کو قتل کرنا اور اللہ کے حکم سے دشمنوں کے قتل سے انکار کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لڑنا اور اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ یہ انکار اسی وجہ سے نہیں کہ انہیں قتل کرنا نہیں آتا، بلکہ ان کے اس رویے کا مطلب یہ ہوا کہ بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں جن کا قتل باعث فساد ہے، اور جب اللہ حکم دیتا ہے کہ دشمنوں کو قتل کرو جن کے قتل کرنے سے فساد رکتا ہے اور امن قائم ہوتا ہے، تو ڈھٹائی سے کوڑا جواب دے دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایسا کرنے والے تباہ و برباد ہوں اور ان کو سخت سزائیں دی جائیں گی قیامت کے دن۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت کے دستور کے مطابق حابیل کا نکاح ایک لڑکی سے کرنا چاہا۔ اس کے بھائی نے کہا کہ نہیں، اس لڑکی کے ساتھ میرا نکاح ہونا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جھگڑا چکانے کے لیے دونوں سے کہا کہ اپنی اپنی نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے درگاہ میں پیش کرو، جس سے کہ نیاز قبول ہو جائے گی، اس کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح ہوگا۔ تو ناظرین، اس وقت قاعدہ یہ تھا کہ جس کو نیاز دینی ہوتی تھی وہ کوئی اچھی چیز لا کر ایک مقررہ جگہ پر رکھ دیتا تھا، اور جس کی نیاز قبول ہوتی تھی اس کی چیز کو آگ آ کر کھا جاتی تھی، اور جس کی چیز آگ نہ کھائے وہ گویا ناقبول ہو۔ تو حابیل قابیل دونوں نے اپنی اپنی نیاز لا کر رکھی، آگ آئی اور حابیل کی نیاز کو کھا گئی۔ تو ناظرین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قابیل کی درخواست رد کر دی گئی اور شادی حابیل کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ کیونکہ حابیل کی نیاز قبول ہو گئی تھی۔ اس پر قابیل کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے حابیل سے صاف صاف کہہ دیا کہ اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے سے باز آ جا، ورنہ میں تجھ کو جان سے مار ڈالوں گا۔ جو وہ لوگ اپنے غرض کے دیوانے ہوتے ہیں وہ
سو اس کے کچھ نہیں جانتے کہ جس طرح ہو سکے ان کی خواہش پوری ہو، اور جو کوئی اس کے پوری ہونے میں رکاوٹ ڈالے اسے کسی نہ کسی طرح اس کے راستہ سے ہٹا دیا جائے۔ اس کے لیے وہ سازشیں کرتے ہیں، خوش آمدیں کرتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں، دھمکاتے ہیں، غرض کسی بات سے نہیں چوکتے، اور گناہ ثواب حرام حلال سب باتوں کے خیال کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ اور قابیل نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا اور بھائی کو دھمکی دی۔ حابیل ایک سلجھی ہوئی طبیعت کا سیدھا سادہ انسان تھا۔ اس نے کہا کہ میری نیاز قبول ہو گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی کا حق دبانا نہیں چاہتا، کسی سے حسد نہیں کرتا، نہ کسی سے لڑنے کا ارادہ رکھتا، اور فتنہ فساد کی باتوں سے بچتا ہوں۔ اللہ کو یہ باتیں پسند ہے، اور یہی باتیں متقیوں اور پرہیزگاروں کے نشانی ہے، اور اللہ کے ہاں قاعدہ مقرر ہے کہ متقیوں اور پرہیزگاروں کی نیاز قبول کرتا ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اس کی آیت نمبر 28 اور 29 جس کا یہ کے بعد دیگرے آپ کے سامنے ترجمہ اور تفسیر بیان کرتی ہوں۔ اس کو عنوان دیا ہے پرہیزگاروں کا رویہ۔ لائن بسطتا الیہ یداک لتقتلانی، اگر تو مجھ پر مارنے کو ہاتھ چلائے گا، یعنی حابیل نے کہا، مہانا بباسطی یدیہ الیک لیقتلک، تو میں تجھ پر مارنے کو ہاتھ نہ چلاؤں گا، کیونکہ وہ شریف اور سلجھا ہوئی طبیعت کا شخص تھا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، تو میں تجھ پر مارنے کو ہاتھ نہ چلاؤں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین جو سب جہان کا پروردگار ہے۔ انی ارید ان تبوء، میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اپنے ذمہ لے، اور اسمی کا فتکون من اصحاب النار، اور اپنا گناہ دونوں حاصل کرے تو دوزخ والوں میں سے ہو جائے۔ اصحاب النار یعنی دوزخ والوں میں سے ہو جائے۔ ذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ ہے کہ فرمایا حابیل نے اس کے بعد کہا، اگر تو نے میرے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مجھے جان سے مارنے کی ٹھان لی، تو تو جان، میں تو کبھی تجھے جان سے مارنے کے ارادے سے تیرے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، کیونکہ میرے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف بیٹھا ہوا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ سارے جہانوں کا نگہبان اور رکھوالا وہی ہے، اور اسی کی مدد سے سب کام چلتے ہیں۔ میں اس کو ناراض کرتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ تو ناظرین، اس نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے ایک انگلی بھی نہ ہلاؤں گا، اور کوئی بات ایسی نہ کروں گا جس سے تجھے جوش آ جائے اور تو مجھے جوش میں قتل کر دے۔ ایسا کرنے سے کچھ حصہ گناہ کا میرے طرف بھی آ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ صبر کروں، اور اس طرح میرے حصے کا گناہ بھی تیرے ہی سر پڑے، اور تو اپنا اور میرا دونوں کا گناہ سمیٹے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تو جہنم کے اندر جانے والوں میں سے ہو جائے، کیونکہ ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ حابیل نے یہ سب اس لیے کہا کہ شاید قابیل یہ سب سن کر گناہ سے رک جائے۔ میں تیرا ذرا بھی مقابلہ نہ کروں گا، اور سارے کا سارا گناہ تیرے ہی سر پر ہوگا، اور تو ظالموں میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن قابیل اپنی خواہشوں میں اندھا ہو رہا تھا، اس لیے اس نے نہ سنی۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ مائدہ جس میں خواہش اندھا کر دیتی ہے، اس کا عنوان ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، پھر اس کو اس کے نفس نے راضی کیا اپنے بھائی کے خون پر، فقتلہ فاصبح من الخاسرین، پھر اس کو مار ڈالا، سو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کریدتا تھا، لیریاہ کیف یواری سوا، تاکہ اس کو دکھلاوے کس طرح چھپاتا ہے بھائی کو۔ کس طرح بھائی کو، اخیہ قال یا ویلتی عجزت ان
لاشا یعنی بھائی کی لاش کو. بولا افسوس مجھ سے اتنا نہ ہو سکا. اکون مثل ھذا الغرابی فاواریا کہ اس کوے کے برابر ہو جاؤں کہ چھپاؤں اپنی بھائی کی لاش کو. پھر پچھتایا فاصبح النادمین پھر پچھتانے لگا. ناظرین پرہیزگاروں کا رویہ لئن بسطت الیہ یداک لتقتلانی اگر تو مجھ پر مارنے کو ہاتھ چلائے گا مانا بباسط یدی الیک تو میں تجھ پر مارنے کو ہاتھ نہ چلاؤں گا. لیقتلک انی اخاف اللہ کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. انی ارید. تو ناظرین اب یہ میں آپ کے سامنے اس آیات کی تفسیر بیان کرتی ہوں. یعنی قابیل کے دل نے جو خواہش حسد اور غضب میں باولا ہو رہا تھا اسے یہی سمجھایا کہ بھائی کو قتل کر ڈالے. جو شخص اپنی غرض کی وجہ سے اندھا ہو گیا ہو اسے اس کے سوا کچھ نہیں سوچتا کہ چاہے کچھ ہو اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو دکھ پہنچائے. چاہتا اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا لیکن اس کا نتیجہ اس کے لیے نقصان کے سوا کچھ نہ ہوا. تو یہ ہوا کہ بھائی جیسا ساتھی اور مددگار کھو بیٹھا. حدیث میں آیا کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ ان کا بدلہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتا ہے. اور ایک تو کسی کا حق مارنا اور دوسرے رشتہ داروں کو ستانا جس کو قطع رحمی کہتے ہیں. ناظرین کالا یا ویلتا آجزتا اللہ بولا اے افسوس مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہو جاؤں کہ چھپاؤں اپنے بھائی کی لاش کو. پھر پچھتائے نادمین ہونے لگا. تو ناظرین خواہش جو ہے وہ اندھا کر دیتی ہے. یہاں پہ میں آپ کو اس آیت میں ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے سامنے ایک کوا بھیجا. وہ نیچے اتر کر چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریدنے لگا. مفسرین لکھتے ہیں کہ کوا ایک مردہ کوے کو چونچ میں لٹکا کر لایا تھا. اس نے زمین پر ڈال کر زمین کھودی اور کافی جگہ بنا کر اس میں مردہ کوے کو ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال کر زمین کو برابر کر دیا. قابیل نے اس کوے کو یہ سب کچھ کرتے دیکھا. اس وقت اسے افسوس ہوا کہ اس میں اس کوے کے برابر بھی نہ سمجھ تھی جو بھائی کی لاش کو زمین میں دبا دیتا. اس وقت اسے یہ بھی خیال نہ ہوا کہ اس کوے کو اپنے جیسے کوے کے ساتھ اتنی ہمدردی تھی جبکہ اسے اٹھا کر لایا اور زمین میں چھپا دیا حالانکہ یہ کوا اپنی موت آ مرا تھا اور خود اس نے اپنے جیسے آدمی ہی کو نہیں بلکہ اپنے حقیقی بھائی کو جان بوجھ کر مار دیا. اور پھر اتنی سمجھ بھی نہ آئی کہ اس کی لاش کو کھلم کھلا گلنے سڑنے کے رسوائی سے بچائے. ظاہر ہے کہ کوے کے مقابلے میں یہ سخت دل بھی زیادہ ہوا اور نہ سمجھ بھی. چنانچہ اس کو ندامت اور پشیمانی نے آن دبایا اور وہ اپنے کیے پر پچھتانے لگا. اس لیے اس آیت میں اس کے لیے سوادہ کا لفظ آیا ہے جس کے معنی بری اور قابل نفرت چیز کے ہیں جن کو جتنی جلد آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیا جائے اچھا ہے. سچ مچ بدن کا حسن جمال اور اس کی خوبصورتی روح کی ہی بدولت ہے ورنہ وہ ایک مٹھی بھر خاک کے کچھ بھی نہیں. تو ناظرین اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے قابیل کے کیے کا پھل یعنی قابیل کو اس کے کیے کی سزا جو اس نے کیا وہ اس نے پایا. قرآن پاک کی سورۃ مائدہ قرآنی آیت کے ذریعے میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتی ہوں. من اجلی ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا کہ جو کوئی ایک جان کو مارے بلا عوض جان کے یا فی الارض فکانما قتل الناس ملک میں فساد کرے وہ اس نے سب لوگوں کو قتل کر ڈالا. جمیعاً سب لوگوں کو قتل کر دیا. ومن احیا اور جس نے ایک جان کو زندہ رکھا فکانما تو گویا سب احیان ناسا جمیعا سب لوگوں کو زندہ کیا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ اور ان کے پاس ہمارے رسولنا بالبینات
کھلے ہوئے حکم لا چکے ہیں. ثم ان کثیر منہم، پھر بہت لوگ ان میں سے، اس پر بھی منہم بعد ذالک فی الارض، اس پر بھی ملک میں دست درازی لا مسرفون کرتے ہیں، یعنی اس کے بعد بھی حد سے گزر جانے والے ہیں. ناظرین یہاں پہ حابیل قابیل کا قصہ بیان کرنے کے بعد ارشاد ہے کہ قابیل نے قتل کر کے سارے آدمیوں کے لیے قتل کرنے کا دروازہ کھول دیا. اس وجہ سے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ بلا وجہ اور عدالت کے فیصلے کے بغیر کسی بے گناہ کو مار ڈالنا سارے آدمیوں کو کے مار ڈالنے کے برابر ہے، کیونکہ ایک کے دیکھا دیکھی ایک دوسرے کے مار ڈالنے پر تل جائیں گے، اور جس نے ایک شخص کو زندہ رہنے دیا اور غصہ غضب کے باوجود نہ مارا تو گویا اس نے سارے آدمیوں کے زندہ رہنے کا بندوبست کر دیا. تو ناظرین آدمی اکثر وہی کرتا ہے جو دوسرے کو کرتے دیکھتا ہے، اس لیے جو نیک کام کرے گا اس کے دیکھا دیکھی دوسرے بھی نیک کام کریں گے، اور جو برا کام کرے گا اس کو دیکھ کر دوسرے بھی برا کام کرنے لگیں گے. ناظرین قابیل کے کیے کی سزا یا کیے کا پھل یہاں پہ ہے کہ اس آیت میں ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ، جس کا اشارہ یہود کی طرف ہے، اس پر بھی شرارتوں کے نزدیک باز نہیں آتے تھے. یہودی ہمیشہ قتل کرنے اور لوگوں کے ستانے میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ نبیوں تک قتل کر دیا، اور کسی آدمی کا قتل کرنا اور ستانا تو ان کے نزدیک کوئی بات ہی نہ تھی. اور اس وقت بھی وہ آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے، ان کو دکھ پہنچانے اور مسلمانوں پر ظلم اور زیادہ کرنے سے باز نہیں آتے. یہ لوگ واقعی اپنی شرارت اور شیطان پن میں حد سے گزر چکے ہیں، اور دوسروں کو ستانا ان کی گھٹی میں پڑ گیا ہے، اس لیے یہ مصرف ہیں، یعنی دوسروں پر دست درازیاں کرتے ہیں. تو ناظرین اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اور اس کا سابقہ آیت کا ہی کچھ بقیہ حصہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. دنیا میں فساد پھیلانے والوں کی سزا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ، یہی سزا ان کی جو لڑائی کرتے ہیں اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسولوں سے، ویسعون اور دوڑتے ہیں فی الارض فسادا، زمین میں فساد کرنے کے، ان کو قتل کیا جائے، یا او یصلبون یا سولی چڑھائی جائے، او تقطع ایدیہم یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ، وارجلہم اور پاؤں، من خلاف او ینفون فی الارض مخالف جان یا دور کر دیے جائیں اس جگہ سے. تو ناظرین یہاں پہ ارشاد ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون کے توڑنے والوں کی سزا بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے مقرر کیے ہوئے قانون کی پرواہ نہیں کرتے، حقیقت میں اللہ اور رسول سے لڑائی کرتے ہیں. فساد ڈاکو جو حکومت شریعت سے بغاوت کر کے لوٹ مار شروع کر دیں، 4 قسم کے ہو سکتے ہیں. نمبر 1 ہے جنہوں نے قتل کر دیا لیکن مال نہ لے سکے، ان لوگوں کی سزا وہ ہے جو پہلے بیان کی گئی ہے، یعنی یقتلوا قتل کر دیے جائیں، یعنی قتل کی سزا قتل ہے، بدلہ قتل ہے. نمبر 2 ہے قتل کر کے مال بھی لے لیا اور ان کی سزا یہ ہے کہ سولی پر ٹانگ دیا جائے، یعنی ایسلبوا سولی. نمبر 3 ہے قتل نہیں کیا مگر مال چھین لیا، ان کی سزا یہ ہے کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، یعنی او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں ایک دوسرے کے خلاف. نمبر 4 لوگوں کو گھیر تو لیا مگر قتل کرنے اور مال لینے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہو گئے، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ انہیں دور لے جا کر قید کر دیا جائے، یعنی او ینفو من الارض، یعنی دور لے جا کر قید کر دیا جائے. تو ناظرین اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت 35 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتی ہوں سورۃ مائدہ کے، توجہ سے اور غور سے سنیں. فسادیوں کی سزا یہاں پہ ہے ذالک لہم خزی فی الدنیا،
یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، لہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا، مگر جنہوں نے اس سے پہلے توبہ کر لی، ان تقدموا کہ تم ان پر قابو پاؤ، علیہم ان پر قابو پاؤ، فاعلموا تو جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ناظرین، حدیث شریف میں آیا ہے کہ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سزا ڈاکوں، لٹیروں اور لوٹ مار کرنے والوں کی تھی۔ ایسی سزا کو جو مجرموں کے لیے شروع میں مقرر کر دی گئی تھی حد کہتے ہیں۔ توبہ کرنے سے باغیوں کی حد معاف ہو جاتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے اگر کسی کو مالی یا جانی نقصان پہنچتا ہو تو اس کا تاوان مجرم کو پھر بھی دینا ہوگا، یعنی جس کا مال لیا ہے اس کو واپس کرنا ہوگا، قتل کیا تو اس کا قصاص دینا ہوگا۔ یہ حقوق العباد کہلاتے ہیں، یہ توبہ سے معاف نہیں ہو سکتے، ہاں اگر خود حق والا معاف کر دے تو معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس میں ارشاد ہے کہ سزا تو اس دنیا میں مقرر ہے تاکہ وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو، اس کے بعد آخرت میں ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ یہ دونوں جگہ کی سزا اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا تھا۔ باغیوں کی یہ سزا اس حالت میں معاف ہو سکتی ہے کہ اس سے قبل کہ حکومت کے سپاہی انہیں گرفتار کریں، وہ اپنے کیے پر پچھتا کر اس سے توبہ کر لے اور آئندہ فرما بردار بن کر رہنے کا اقرار کر لے، اور اگر اس کی توبہ سچی ہے تو آخرت میں بھی ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اس کا نام غفور الرحیم ہے۔ تو ناظرین، امیرہ یعنی سورۃ مائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ فی سبیلہ لعلکم تفلحون، یعنی اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ اور ڈھونڈو اس تک وسیلہ اور کوشش کرو، وجاہدوا اور کوشش کرو فی سبیل اللہ اس کی راہ میں، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو ناظرین، اس آیت کا جو اللہ کے اور اس کے رسولوں سے لڑائی کی ٹھان لیتے ہیں، اللہ کے بندوں کو قتل کرتے ہیں اور ان کا مال چھین لیتے ہیں، اس آیت میں مسلمانوں سے ارشاد ہے کہ یہ ایسے کام ہیں جن سے تمہیں نفرت ہونی چاہیے۔ تم تو اللہ پر ایمان لائے ہو، ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو اور تمہیں پکڑ لے۔ تمہیں تو ہمیشہ ایسے کام کرنے چاہیے جن سے تمہیں اللہ کے نزدیکی نصیب ہو۔ دنیا والے یہاں کے بادشاہوں اور حاکموں کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کام کرتے ہیں جن سے وہ خوش ہوں اور ان کے مقرب بن جائیں۔ وہ اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے حاکم خوش ہو جائے، بس پھر تو وارے نیارے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم کو چاہیے کہ ہر وقت تم اس دھن میں لگے رہو کہ کسی طرح اللہ خوش ہو جائے اور تم اس سے نزدیک ہوتے چلے جاؤ۔ جو کوئی اس دھن میں لگے گا اور ہر وقت اس کا خیال رکھے گا کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو، وہ شخص کامیاب ہے، وہ تمام مصیبتوں سے چھوٹ جائے گا اور خوش و خرم رہے گا۔ اس راستے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں جس میں فلاح اور خوشحالی کی امید ہو۔ تو ناظرین، حدیث میں آیا کہ وسیلہ ایک مقام ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور وہ مقام خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو دعا سکھائی گئی ہے کہ یوں کہیں، اے اللہ، جو مقام تو نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کیا ہے اس تک انہیں پہنچا دے۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ یہ بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ ہے۔ کسی شخص کے اس سے زیادہ اور کیا خوش نصیبی ہوگی کہ آپ کے خیر خواہوں میں اس کا نام لکھا جائے گا۔ تو ناظرین، اللہ کو راضی کرنے سے اس کی نزدیکی ہوتی ہے۔ اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس کے ایک حصے کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ عطا فرما۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ اپنی نزدیکی اور اپنا قرب اس کو نصیب کر دے۔
وَاتَّقُوا اللہ کے معنی ہوئے اللہ سے بچو، یعنی ایسے کام نہ کرو جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے، اس کے غضب سے بچو۔ ہم خود اپنے بول چال میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ میاں پولیس سے بچتے رہنا، مطلب یہ کہ ایسا کام نہ کرنا کہ وہ تمہیں پکڑ لے۔ تو اللہ سے ڈرتے رہو، ڈرو اللہ سے اتقا سے جو وقایا سے بنا ہے۔ وقایا کے معنی ہے بچاؤ، حفاظت، اتقا کے معنی ہے بچنا، دور ہٹ جانا۔ تو ناظرین اتقا کے معنی ہے اللہ سے بچو، یعنی ایسے کام نہ کرو جنہیں وہ ناپسند کرے۔ تو ناظرین آج کا میرا درس فلاح کی راہ یعنی آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ میں آپ کے سامنے اس سے آگے والی آیات کا درس لے کر حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔